السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواہ ابن ماجہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے عشرہ ذی الحجہ کے اعمال اور قربانی کا اصلی مقصد کیا ہے، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم اور آپ ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بہت ہی مقدس اور بابرکت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینہ حرمت اور بابرکت والے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اسی دن سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہی سیدھا دین ہے، تم ان دنوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس مہینے کی 90 تاریخ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 90 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اسی طرح اس مہینے کی محبوب ترین اعمال میں سے ایک محبوب تر عمل تکبیرات کا پڑھنا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسَ بِتَكْبِيرِهِمَا، رواہ البخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار کی طرف نکل جاتے تھے اور زور زور سے تکبیرات کہتے تھے، یہاں تک کہ لوگ بھی آپ کے تکبیرات سن کر تکبیر کہتے تھے۔ اسی طرح اس مہینے کی محبوب ترین اعمال میں سے اس مہینے کی ممنوع ترین اعمال میں سے ایک ممنوع تر عمل ناخن اور بال کا کاٹنا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رأى هلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلیأخذ من شعره ولا من اظفاره، رواہ مسلم، کتاب الاضاحی، حدیث نمبر 1977۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنا ناخن اور بال نہ کاٹے، بلکہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنا ناخن اور بال کٹوائے۔ اسی طرح اس مہینے کی محبوب ترین اعمال میں سے ایک محبوب تر عمل قربانی کرنا بھی ہے، جس کو مسلمان ہر سال انجام دیتا ہے۔ محترم حضرات، یہ قربانی ہر شریعت میں رہی ہے اور آج تک ہر مذہب و ملت میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ،
کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہیں۔ محترم حضرات، اب آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قربانی کسے کہتی۔ یہ لفظ قربانی قربان سے مشتق ہے۔ قربان کا لغوی معنی کسی چیز کو اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کا قربت حاصل کرنا۔ شروع زمانے میں اور شرعی اصطلاح میں قربانی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کا قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ شروع زمانے میں قربانی حابل اور قابل نے بھی کی تھی، مگر اس کا ثمرہ یعنی قربت الہی صرف حابل کو حاصل ہوئی۔ قربانی کفار مکہ اور ابو جہل وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، مگر کفار مکہ کی قربانیوں کو یہ فرما کر ناقابل قبول قرار دیا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہارے قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی خون، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارا تقوی ہے۔ محترم حضرات، قربانی ہم بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں من جانب اللہ حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر رکھا تھا، جب ان سے خالق کائنات نے جان کا نذرانہ مانگا تو انہوں نے اپنی جان پیش کر دی اور محض اللہ کی رضا کے لیے آگ میں کود پڑے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی تو ابراہیم علیہ السلام قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس طرح تیار ہو گئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی ربی حبلی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو مجھے ایک نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے اب بتا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ آج کل اگر ہمارے معاشرے میں کوئی باپ اپنے بیٹے سے ایسا سوال کرے یا ایسی بات کہے کہ بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو، تو آج کل کے بیٹوں کا جواب کچھ ایسا ہوگا کہ شاید کہ میرے باپ کو مجھ سے دشمنی ہے، وہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا جواب تو سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں جس کا نقشہ قرآن مجید میں یوں کھینچا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
بیٹے کے جواب سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان کی طرف لے جاتے ہیں. پھر وہاں پہنچنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر آسمان سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. میرا مقصد تمہارے بیٹوں کو ذبح کروانا نہیں ہے، میرا مقصد تو صرف تمہارے دل کا جذبہ کو دیکھنا ہے کہ تم کس حد تک اللہ کی راہ میں قربانی دے سکتے ہو. اس لیے اے امت محمدیہ، تم بھی اپنی جانوں کو بلکہ ہر پیاری سی پیاری چیز کو اللہ کے لیے وقف کر دو. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر مسلمان سنن اور نوافل میں بھی اقرار کرتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے. بہرحال قربانیاں کیجیے، بڑے شوق سے کیجیے، لیکن اس جذبہ عقیدت سے کیجیے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس میں محض اللہ کی رضا مطلوب ہو، فخر، ریا اور شہرت کے لیے نہ ہو. محترم حضرات، آج اگر ہمارے معاشرے میں طائرانہ نگاہ ڈال کر دیکھی جائے تو آج کل قربانی سے کچھ دن پہلے ہی بہت سے لوگ چوک چوراہے میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جان، آپ نے امسال کتنے رقم میں قربانی خریدا؟ تو وہ شخص جواب دیتے ہیں کہ بھائی جان، ہم نے امسال 10,000 میں قربانی خریدا. تو دوسرا شخص جواب دیتا ہے کہ آپ نے 10,000 میں قربانی خریدا، ہم نے تو امسال 15,000 میں قربانی خریدا. محترم ناظرین، ایسی قربانی قطعا درست نہیں جس میں ریا و نمود ہو، کیونکہ قربانی میں خلوص و للہیت ہونی چاہیے، تبھی آپ کی قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی خون. اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارا تقوی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر قربانی کرنے کی توفیق دے تو قربانی ضرور کرنی چاہیے اور اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو قربانی کرنے کے طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ من وجد ساعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے کے طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. محترم حضرات، آخری بات کہ قربانی کا یہ تہوار ہم سب مناتے ہیں. دو باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. یہ قربانی کا فوٹو کھینچ کر کے یا قربانی کا ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر بالکل نہ ڈالیں، کیونکہ ہر آدمی کی پروفائل پر حکومت کی نظر ہے. ہم ہرگز ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کو ناپسند کرتے ہیں، جو قربانی کے خلاف ہیں. اگر ہم نے قربانی کے فوٹو کھینچ بھی لیا تو اس کو انٹرنیٹ میں نہ ڈالیں. دوسری بات کہ قربانی کے جو فضلات ہوتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد جو قربانی کے میٹیریل اور فضلات ہوتے ہیں، ان کو ایسے جگہ پر رکھیں
جو ان کا پراپر جگہ ہے. ہڈیوں کو ادھر ادھر پھینک دینا جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں. اور آخرکار حالات یہ ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی محلے سے گزرتے ہیں تو ناک میں ہاتھ ڈال کر گزرتے ہیں، ناک میں ہاتھ رکھ کر گزرتے ہیں. ہمیں برا لگتا ہے، ہمیں بدبو محسوس ہوتی ہے جبکہ ہم گوشت کھاتے ہیں. اب ان کے دلوں میں کیا گزر رہی ہوگی جو گوشت کھاتے نہیں ہیں، جو ان سب چیزوں سے نفرت کرتے ہیں. لہٰذا صفائی کا خاص خیال رکھیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین تو ہم سبوں کی قربانیوں کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.